Assalamu alaikum. In today's session, we are going to discuss the Herod and Domer's growth model. As we discussed earlier, there are several economic theorists who have come up with different models that explain the process of development of an economy. So, we started off with the classical approach in which we discussed the contributions made by Adam Smith, Karl Marx, etc. And the thing we are moving on to now is the linear stage model. Linear stages میں ہم نے ڈسکس کیا تھا روسٹو کی گروتھ ماڈل کو. ناؤ the next thing that comes after that was presented after Rosto's very famous 5-stage model, جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے کوئی بھی اکانومی ٹریڈیشنل اکانومی سے گرو کرتی ہوئی ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچتی ہے جہاں وہ میس کنزمپشن اسٹارٹ کر دیتی ہے. دا تھنگ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ناؤ از اے لیٹر ڈیولپمنٹ آفٹر دا روسٹوز model of economic development, and this particular thing has been contributed by two different development economists. One is Herod and the other is F.C.D. Domer. اور یہ ماڈل بیسیکلی ایمفسائز کرتا ہے کنٹریبیوشن آف سیونگس انویسٹمنٹ کے اوپر. اور ابھی میں اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن کے اوپر جاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے ڈیرائیو کیا گیا ہے اور اس میں کون سے کمپوننٹس کو اسینشل سمجھا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں. So, we will be talking about the derivation, the mathematical derivation of this model. So, اگر ہم assume کریں کہ net savings کو ہم S سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ equivalent ہوتے ہیں ایک certain proportion of the total income کے. Similarly, اگر ہم investment کے لیے سمبل لیں نیٹ انویسٹمنٹ کے لیے کہ وہ آئے ہے اینڈ دیٹ از اکویلنٹ ٹو دا چینج ان دا کیپٹل اسٹاک, دین وی اسیوم دیٹ وی ہیو اے کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو وچ از گیون بائی دا سمبل اسمال کے. سو دس کین آلسو بی فرام دس وی کین انفر اور ڈیرائیو کہ چینج ان دا کیپٹل output ratio, which will be represented as the ratio delta K by delta Y کو ہم represent کر سکتے ہیں as K. اس میں ہم delta K اس لیے نہیں لگا رہے because this is a constant. So it says کہ ہم اگر capital output ratio کو ایک small k جس کو kappa بولتے ہیں اس سے represent کر رہے ہیں تو change in capital because of change in output will also be represented by kappa. So because equilibrium اسٹیٹ کے لیے اٹ از نیسسری کہ سیونگس آپ کے نیٹ انویسٹمنٹ کے برابر ہوں. تو اگر ہم ایس کی ویلو یہاں سے اٹھا کے اس میں پلگ کریں گے تو دس ول بیکم سیونگس وچ از اے پروپورشن آف انکم. انویسٹمنٹ کے لیے ابھی ہم نے ایک ریلیشن شپ انویسٹیگیٹ کیا دیٹ اٹ از اکویلنٹ ٹو ڈیلٹا کے. سو انویسٹمنٹ کے لیے میں یہاں ڈیلٹا کے لگا رہی ہوں وچ کین آلسو بی اسٹیٹڈ ایز اکویلنٹ ٹو آئی. سو ہم نے ابھی ڈیرائیو کیا کہ ڈیلٹا کے کین آلسو بی ریٹن ایز یوزنگ دس انفارمیشن وی کین سی دیٹ ڈیلٹا کے از اکویلنٹ ٹو کیپا ٹائمس چینج ان انکم. سو یہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایس اور ٹائمس وائی از اکویلنٹ ٹو دا نیٹ سیونگس. سو اگر میں اس کو سمپلیفائی کروں بائی ٹیکنگ دس وائی آن دس سائڈ اینڈ ٹیکنگ دس کیپا اوور ہیئر تو ہم کہہ سکتے ہیں دس کین بی ریٹن اور سمپلیفائڈ ایز ڈیلٹا وائی اوور وائی از اکویلنٹ ٹو ایس اوور کیپا. سو جب آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے تو دس گیوز یو دا ریٹ آف چینج آف دا انکم اور جی ڈی پی. سو اکارڈنگ ٹو دا ہیرو-ڈومرز ماڈل جو آپ کا ریٹ آف گروتھ ہے آف انکم یا ریٹ آف گروتھ آف جی ڈی پی دیٹ از اکویلنٹ ٹو دس پرٹیکولر ریشو وچ از ایس اوور کے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا ایس کیا ہے اور دس کیپا از سمپلی انڈیکیٹنگ دس کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو. سو فرام دس وی کین انفر کہ اگر آپ کسی بھی اکانومی کی انکم کو
گرو کرنا چاہتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو ہیروڈ اینڈ ڈومرز ماڈل وہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک تو آپ کے اسمال ایس کے اوپر وچ از دا سیونگ ریشو, جو بتا رہی ہے کہ نئی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اگر آپ کے جتنا بھی لوگوں نے سیو کرا ہے اس کے برابر ہو جائے تو ہماری جو گروتھ ہے اس کا جو پروسیس ہے دیٹ کین بی ایکسپیڈائٹیڈ. اینڈ وی کین سی وی سو دیٹ جو آپ کا گروتھ ریٹ آف انکم ہے دیٹ از ڈائریکٹلی that shows a direct relationship between S and the growth rate. چونکہ S جو ہے small s the saving thing that falls in the numerator, اور وہ آپ کو direct relationship بتا رہی ہے that if you want to increase the growth rate of income آپ S کو increase کریں گے, یعنی کہ کتنا بڑا proportion اگر لوگ سیو کرنا شروع کر دیں گے اتنا ہی growth rate of انکم آپ کا انکریز کرنا شروع کر دے گا. ڈینامینیٹر میں ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اسمال کے, سو وچ از آلسو اے میجر آف پروڈکٹیوٹی. اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو, لیکن یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کتنے یونٹس آف کیپٹل کو چاہیے ایک یونٹ آف آؤٹ پٹ کو بنانے کے لیے. سو جنرلی جو ہم ریشو لیتے ہیں دیٹ از 3:1. اس کا مطلب کہ ہم 3 یونٹس آف کیپٹل کو لے کے ایک یونٹ آف آؤٹ پٹ کو بناتے ہیں. سو اگر ہم اسیوم کریں اس پرٹیکولر اکویشن میں پلگ کریں اسیومڈ ویلیوز کہ اگر کسی بھی اکانومی کے اندر سپوز 6% سیونگ ریٹ ہے اور جو آپ کا کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو ہے دیٹ از گیون بائی 3, تو 6 divided by 3 is equivalent to 2%. اس کا مطلب growth rate of income will be given as 2% in that economy. So یا projection لگا سکتے ہیں کہ اگر saving جو saving proportion ہے that is or net investment is equivalent to 6% and the capital output ratio in a certain country is 3, then the expected growth rate in that economy would be given by 2%. Similarly, اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا چاہتے ہیں یا ڈیزائرڈ ہے کہ جو اکانومی کا انکم کا گروتھ ریٹ ہے دیٹ بیکم 6%, تو اس کے لیے وی نو اگر ہم اسیوم کرے ہیں کہ کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو از 3 تو ہمارا جو سیونگ ریٹ ہے اٹ شوڈ بی at least 18%, تاکہ 18 divided by 3 should give you a 6% growth rate in the income. So this is what has been identified by Harrod and Domer's growth model. They emphasize کہ جو آپ کا سیونگ ہے وہ اور آپ کا کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو یعنی کہ جو کہ پروڈکٹیوٹی انڈیکیٹ کرتی ہے یہ دونوں مل کے آپ کے گروتھ ریٹ آف جی ڈی پی کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. So if you are interested in increasing the overall rate of change or rate of growth of GDP, اس کے لیے 2 determinants are essential. One is the net national saving ratio given by small s and the other is the national capital output ratio, یا آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں as kappa جو ہم نے ابھی ڈیریویشن میں ڈسکس کیا. So اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں ان پرٹیکولر کہ اکنامک گروتھ کو یا ڈیولپمنٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے 3 اہم فیکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ون از دا انویسٹمنٹ, دا ادر از دا labor force growth, and the third one is the technological progress. So as long as Harrod-Domer's model is concerned, we see that it takes into account the effective role played by investment in expediting the process of growth. However, we don't see any explicit discussion pertaining to the labor force growth or the technological progress. So these are the 2 things that are not explicitly taken up in this model of economic growth. Then we see that there are certain issues other than these which can be taken up as the limitations or the criticism on this model. سب سے پہلی بات کہ اس میں سیونگز اور انویسٹمنٹ کو سول ریسپانسبل ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ گروتھ ریٹ کو ہائی لیول آف گروتھ ریٹ, اگر آپ بہت ہائی لیول کا سیونگ کرتے ہیں اور بہت ہائی لیول کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں انشور کرتی ہیں کہ آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے انکم کا وہ کافی ہائی لیول کا ہوگا. اور اس کا مطلب کہ اٹس جسٹ اے مانیٹری تھنگ وچ یو نیڈ, اور اگر اف یو میک اٹ شیور کہ آپ کے پاس ہائی لیول آف سیونگز ہائی لیول آف انویسٹمنٹ ہو تو آپ ایک اچھا بڑا لیول آف گروتھ ریٹ انشور کر سکتے ہیں انکم کے لیے. لیکن جب ہم ڈیولپنگ کنٹری کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں وہاں بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. آلدو منی ان دا فارم آف ایڈس
can be sent to these countries or are being is like we see that there have been a number of examples in the world جہاں ڈھیر سارے ڈونیشنز یا ایڈس کے فارم میں پیسے بھیجے گئے ہیں یا بھیجے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں ان میں کوئی خاطر خواہ اضافہ یا خاطر خواہ امپروومنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم منی کو ایز نیسسری کنڈیشن تو سمجھتے ہیں, یا سیونگ یا انویسٹمنٹ کو نیسسری کنڈیشن تو سمجھ سکتے ہیں, بٹ دے ڈو ناٹ پرووائڈ یو دا سفیشینٹ کنڈیشن. سو دس پرٹیکولر ماڈل ایمفسائزز اپون دا سگنیفیکینس آف دا مارشل پلان. سو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارشل پلان سے کیا مطلب ہے. مارشل پلان کا اوریجنل نام جو تھا دیٹ از یورپین ریکوری پروگرام وچ از ایبریویٹڈ ایز ERP, اور جو مارشل پلان کا نام ہے دس از نیمڈ آفٹر دا سیکرٹری آف اسٹیٹ جارج مارشل اس وقت کے. اور جب یہ World War II کے بعد کافی ڈیزاسٹرس سچویشن ہوا تو USA نے سوچا کہ سوویت یونین کی انفلوئنس یورپ پہ نہ آ جائے اور ایک بہت انہانس سوویت کمیونزم کا انفلوئنس نہ آ جائے یورپ کے اوپر, کیونکہ یورپ جو ہے وہ World War II کے بعد کافی ڈسٹرکٹڈ ہے, اور اس کی مدد کے لیے پروبیبلی سوویت یونین اگر کوئی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا شروع کر دے گا تو یورپ کے اوپر کمیونزم کا اثر آ جائے گا. سو USA نے اس چیز کو ریئلائز کر کے ایک پلان بنایا جس کو اٹ از نون ایز مارشل پلان. اس کے انڈر انہوں نے فائنانسز پلان کیے کہ کس طرح سے ہم یورپ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے کے ذریعے ان کی مدد کی جا سکے تاکہ وہ اپنے مسائل سے اوورکم کر سکیں جو کہ World War II کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو یہ پلان جو واز ایگزیکیوٹیڈ ان اپریل 1948, اور یہ 4 سال کے لیے پلان رن کیا گیا تھا, اور اس کے پیچھے آبجیکٹو تھی ٹو ہیلپ پیپل ان یورپ تاکہ وہ اپنا جو ریہیبلیٹیشن ہے اس پروسیس کو کمپلیٹ کر سکے. اینڈ اٹ واز آبزروڈ جب مارشل پلان ختم ہوئی تو دیکھا کہ یورپ کے بہت سارے سیکٹرز نے یہ جو ایکسٹرا فائنینسنگ آئی تھی, فنڈنگ ملا تھا ان کو USA کی طرف سے, اس کو استعمال کر کے وہ کافی اسٹرانگ ہو گئے اور اپنے مسائل پہ انہوں نے کافی سفیشینٹلی قابو پایا اور اپنے انڈسٹری کو انہوں نے ماڈرنائز کرا, اور یورپ دوبارہ سے ہمیں پراسپرس ہوتا ہوا دکھائی گیا. On the same lines, we see that Harrod and Domer model also emphasizes کہ سیونگ زیادہ ہوگی, انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی, کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو جتنا کم ہوگا اتنا ہی آپ کا گروتھ ریٹ آف انکم کو بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن ہم اگر ڈیولپنگ کنٹریز کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمیں کچھ اور مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. سو اگر ہم کنٹراسٹ کریں کہ یورپ کے جو کنٹریز ہیں جہاں مارشل پلان کی مدد سے فنڈنگ کی گئی اور وہ اپنے آپ کو دوبارہ طاقتور بنانے میں کامیاب ہو گئے, اور ڈیولپنگ کنٹریز میں اگر فنڈز بھیجے جاتے ہیں تو وہاں یہ سارے صورتحال اس طرح سے پازیٹیولی یا اسٹرانگلی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو فاسن کرنے میں کیوں مدد نہیں دیتے. اس کے پیچھے سب سے امپورٹنٹ جو وجہ ہیں ان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم یورپ کو اور کوئی بھی عام ڈیولپنگ کنٹری جہاں فنڈنگ بھیجی گئی ہے اور ڈیولپمنٹ پروسیس فاسن نہیں ہو رہا کو کمپیئر کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ یورپ میں کافی اسٹرانگلی ڈیولپڈ کموڈٹی اور منی مارکیٹ موجود تھے آلریڈی. سملرلی جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے جو ورک کنڈیشنز تھے, ایٹیچیوڈس تھے, دے ور کائنڈ آف لائک ہائیلی ڈیولپڈ. سملرلی ان کے ٹرانسپورٹ فیسلٹیز, ان کے ورک فورس, ان کا جو لیول آف موٹیویشن ہے, یہ سب کافی ہائیلی ڈیولپڈ تھا ایز کمپیئر ٹو دا سچویشن وی سی ان دا ڈیولپنگ کنٹریز. سب ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹس اتنے اسٹرانگلی ڈیولپ نہیں کیے ہوئے. سملرلی وہاں ٹرانسپورٹیشن کے جو فیسلٹیز ہیں یا کمیونیکیشن کے فیسلٹیز ہیں وہ سب کے سب بہت نائسلی ڈیولپ نہیں کیے ہوتے. پلس جو آپ کا ورک فورس کا ایٹیچیوڈ ہے یا موٹیویشن لیول ہے دیٹ از ناٹ دیٹ ہائی وچ از اسینشیل کہ آپ کے پاس پیسے آئیں کسی بھی فارم میں, ایڈ کے فارم میں یا کسی بھی طرح سے ڈونیشن یا لون کے فارم میں, آپ اس کو بہت نائسلی یوٹیلائز کریں اور اپنے آپ کی جو ڈیولپمنٹ کی پروسیس ہے اس کو فاسن کریں یا اس کو بہت اچھی طرح سے افیکٹولی استعمال کرنے سے آپ اپنی گروتھ ریٹ آف انکم یا اوور آل ڈیولپمنٹ کا جو بھی آپ کے انڈیکیٹرز ہیں ہم ان کو سگنیفیکنٹلی امپروو کریں. سو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آلدو سیونگس اور انویسٹمنٹ دونوں چیزیں ایز ہیز بین indicated by Harrod and Domer growth model دونوں کافی important ہیں. they can be considered as a necessary conditions. without them we just can't plan about development of an economy, but at the same time they do not make up the sufficient conditions. So
ہمیں اس کے علاوہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو مارکیٹس ہیں یا فائنینشیل سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگلی ڈیولپ کرے ساتھ ہی میں ہماری جو انفارمیشن ہے وہ چیز اسٹرکچر ہو, ڈیولپ ہو, ٹرانسپورٹیشن کے فیسلٹیز, انسٹیٹیوشنز, یہ سب چیزیں پراپرلی ڈیولپ ہوں. تب آپ کے پاس جو منی آئے ایکسٹرا, لوگ سیو کرنا شروع کر دیں ڈومیسٹک ریسورسز سے, آپ اس کو انویسٹ کریں, چینل کریں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر, تب آپ اس کو زیادہ افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے یا فاسٹن کرنے کے لیے. سو دیز آر دا ایشوز دیٹ ہیو بین ہائی لائٹڈ بائی دا کریٹکس آف ہیروڈ اینڈ ڈومر ماڈل. سو انیشلی we discussed the significance on the model and the derivation of Herod and Domer model. So the next thing we are going to discuss is the third type of, or the third category of development models, and they have been labeled as the structural change model. So we will be discussing two models under this head. So چھوٹا سا review of whatever we have discussed so far. ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈفرنٹ اکانومسٹ نے پچھلے کئی سالوں میں بہت سے گروتھ ماڈلس کو ڈیولپ کیا ہے جو کہ کسی نہ کسی ایسپیکٹس کو لے کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کی وضاحت کرتے ہیں, اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ دیز آر دا تھنگس وچ ہیو بین ہائی لائٹڈ بائی دیز ایکسپرٹس کہ وہ ریسپانسبل ہیں that will lead to fasten the process of growth in an economy, in an underdeveloped economy. So that will definitely help us in policing in the correct way, right? So اس کے لیے ہم نے ڈسکس کیا کہ شروع میں کلاسیکل اکنامکس کے لوگ تھے جنہوں نے ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کیا, کچھ فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. Then we moved on to the linear stages model جس میں ہم نے روسٹوز stages of growth اور ہیروڈ اینڈ ڈومر ماڈل کو ڈسکس کیا. آئی ایم موونگ آن ٹو دا تھرڈ فیز جو کہ 1950s اینڈ 60s پہ بیس ہے. اس میں جو بھی لوگوں نے کانٹریبیوشنس کیے ان میں جو میجر 2 ماڈلز ہیں ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو is the Lewis two-sector model of surplus labor. So, or the second thing which I'm going to discuss with you that come under the same heading of structural change models is the one which has been developed by Hollis B. Chenery and his co-authors, اور اس کو ہم لیبل کرتے ہیں as patterns of development. So firstly I'm going to explain what is meant by Sir Arthur Lewis two-sector model of surplus labor. So according to this particular model was initiated or presented in mid 1950s, اور اس ماڈل کو پریزنٹ کرنے کے لیے پروفیسر آرتھر لیوس کو نوبیل پرائز بھی دی گئی کہ انہوں نے اتنا وضاحت سے اس پروسیس آف ڈیولپمنٹ کو ایکسپلین کیا ہے جس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے فیکٹرز جو کہ اس امپورٹنٹ فینومینن کو ایکسپلین کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو ہیم جو کوئی بھی اکانومی اگر وہ انیشیل اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں ہمارے پاس 2 طرح کے سیکٹرز ہیں, اور ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی کے اندر اکانومی کین بی این اکانومی وچ از ناٹ ڈیولپڈ کین بی اسپلٹ انٹو 2 ٹائپس آف سیکٹرز. ایک کو انہوں نے بولا کہ وہ ٹریڈیشنل سیکٹر ہے, دوسرے کو انہوں نے بولا کہ وہ ماڈرن سیکٹر ہے, اور اس لیے ہم اس تھیوری کو 2 سیکٹر سرپلس لیبر ماڈل بھی بولتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو ہم جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس میں میجر ایکٹیویٹی آف جنریٹنگ آف انکم از لیبر, از ایگریکلچرل, اور اس کے ساتھ میں بہت بڑی پرپورشن آف لیبر منسلک ہے. اتنی بڑی پرپورشن آف لیبر منسلک ہے کہ ان کا جو مارجنل پروڈکٹ ہے, marginal product of labor, that is equivalent to 0. So اس کا مطلب کہ اگر ایک ایڈیشنل مزدور اور کام کرے ایگریکلچر سیکٹر میں تو اس کے ایڈ ہونے سے یا نکل جانے سے باہر ایگریکلچر کی ٹوٹل آؤٹ پٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. سو وہ اتنی سیچوریٹڈ ہے اور وہاں سرپلس لیبر ہے کہ اگر وہ چلے جائیں لیبررز وہاں ایگریکلچر سیکٹر سے نکل کے باہر تو تبھی بھی ان کا ٹوٹل آؤٹ پٹ ایگریکلچر سیکٹر کا وہ ان افیکٹڈ رہتا ہے. آن دا ادر ہینڈ اکانومی میں ایک بہت لیس ڈیولپڈ ماڈرن سیکٹر ہے جس کے اندر مینوفیکچرنگ میجر جو ایکٹیویٹی ہے وہ انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے. سو دس از ہاؤ دا اکانومی ہیز بین ڈیزائنڈ اور اسپلٹ انٹو. According to the model, there are certain major assumptions which have been made in order to explain the model. So سب سے پہلی جو assumption لگائی گئی ہے, as I have mentioned earlier, کہ جو
ٹریڈیشنل سیکٹر ہے ایگریکلچرل سیکٹر, اس میں سرپلس لیبر ہے, ابانڈنٹ لیبر اویلیبل ہے, اور ان کا جو مارجنل پروڈکٹ ہے دیٹ از گیون ایز زیرو, ان کا زیرو مارجنل پروڈکٹیوٹی ہے. The second important assumption that has been made in this model is that the supply of labor is perfectly elastic at the subsistence wage rate. جب ایگریکلچر سیکٹر میں جو بھی لیبرز کام کر رہے ہیں ان کا ویج ریٹ از ویری لو, اتنا لو کہ وہ سبسسٹنس لیول کا ہے. سبسسٹنس لیول کی ویج ریٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ اتنا منیمم ہے کہ اس سے صرف وہ اپنے بیسک نیڈس کو فلفل کر سکتے ہیں اور کچھ ایکسٹرا سیو یا ایکسٹرا انویسٹمنٹ نہیں نکال سکتے اس میں سے. سو اور another important thing with this assumption is that we are assuming that it is perfectly elastic. So if there are changes in the wage rate, definitely there would be changes in the supply of labor. Third important assumption that has been made in this model is that there are dual economies. Dual economies کا مطلب simultaneously دو طرح کے sectors parallel move کر رہے ہیں اس economy کے اندر. ایک تو آپ کی ایگریکلچرل سیکٹر ہے جس کو سبسسٹنس سیکٹر بھی بولا جا سکتا ہے, اور ساتھ ہی میں آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے جس کو آپ کیپٹلسٹ سیکٹر بھی بولتے ہیں. سو ایک ہی اکانومی کے اندر یہ دونوں سیکٹرز کو ایگزسٹ کرتے ہیں. Lastly, the fourth important assumption that has been made in this model is that جو capitalist sector ہے یا manufacturing sector ہے اس کی wage rate agricultural sector کی wage rate سے زیادہ ہے. So that can be one reason جس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ جو surplus labor ہے agricultural sector کا وہ start کرنا شروع کر دیتا ہے, move کرنا from the agricultural sector to the manufacturing sector. The next thing I'm moving on to is the basic features. So I am going to illustrate the same using this particular diagram. آپ کو ایک ڈائگرام دیکھنے کو ملے گا جس میں 4 فگرز بنائے گئے ہیں. اس میں if you look at the left hand side, وہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر 2 فگرز ہیں, فگر اے اینڈ فگر بی, وہ آپ کو ماڈرن سیکٹر یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کے بارے میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی انٹریکشن اور ویج ریٹ وغیرہ کے بارے میں ٹوٹل پروڈکٹ بتا رہے ہیں. نیکسٹلی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر 2 پکچرز دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں اوپر والی پکچر میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹوٹل پروڈکٹ فنکشن اور ایگریکلچرل سیکٹر کا, اور ان دا سیکنڈ پارٹ آف پینل بی یو ول بی سیئنگ دا مارجنل پروڈکٹ اینڈ ایوریج پروڈکٹ curves of the laborers that are working in the agricultural sector. So I'm going to start off from the top figure in the right column. So top figure in the right column کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ٹوٹل پروڈکٹ کا, یا آپ نے پروڈکشن فنکشن پڑھا ہوا ہے تو پروڈکشن فنکشن کی طرح کی ایک ٹوٹل پروڈکٹ کرو دیکھنے کو مل رہی ہے, اور اس میں ہم نے ایکس ایکسس کے اوپر کوانٹٹی آف لیبر لیا ہوا ہے جو کہ ایگریکلچر سیکٹر سے منسلک ہے, اور اس کے ورٹیکل ایکسس کے اوپر آپ کو ٹوٹل پروڈکٹ دیکھنے کو ملے گی. سو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے لیبررز کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے ٹوٹل پروڈکٹ ان ایگریکلچرل سیکٹر انکریز ہوتا جاتا ہے. ایونچولی ا اسٹیج کمز جب لیبرر کی کوانٹٹی کو آپ بڑھائیں گے تو آپ کا جو ٹوٹل پروڈکٹ ہے وہ انکریز ہونا بند ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ از دا لیول جس کے اوپر ہم بولتے ہیں کہ یہاں سیچوریشن لیول آ گئی ہے. اس کے بیونڈ اگر آپ لیبررز کو ایگریکلچر سیکٹر میں ڈالتے چلے جائیں گے, ایڈ کرتے چلے جائیں گے, تو آپ کا ٹوٹل پروڈکٹ کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں آنے جا رہا. سو اف یو ڈائریکٹلی سی دا فگر دیٹ از گیون ان دا باٹم آف دس پرٹیکولر فگر, آپ کو وہاں مارجنل پروڈکٹ آف لیبر اور ایوریج پروڈکٹ آف لیبر کروز دیکھنے کو ملتے ہیں, اور ورٹیکل ایکسس کے اوپر آپ کو ملے گا ویج ریٹ, اور ہاریزونٹل ایکسس کے اوپر آپ کو ملے گا کوانٹٹی آف لیبر that is attached with the agricultural sector. So we see that normally ہم ٹریڈیشنل اکنامکس میں دیکھتے ہیں کہ جو ویج ریٹ ہے وہ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر کے انٹریکشن سے ڈٹرمن ہوتا ہے, بٹ یہاں پہ چونکہ سرپلس لیبر ایسوسیٹڈ ہے ایگریکلچرل سیکٹر کے ساتھ میں, ایک ٹریڈیشنل اکانومی ہے, تو ہمارا جو ویج ریٹ ہے دیٹ از determined by the average product of labor. So corresponding to a certain level of labor input which is labeled as LA in this figure. جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس سے بیونڈ لیبررز کو انکریز کریں گے تو ہمارا ٹوٹل پروڈکٹ انکریز ہونا بند ہو جاتا ہے. سو دیٹ از اے پوائنٹ جہاں مارجنل پروڈکٹ آف لیبر کرو کو آپ دیکھیں گے ایگریکلچر سیکٹر کی, تو وہ
ایکس ایکسس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں مارجنل پروڈکٹ آف لیبر زیرو ہو جاتی ہے, اور اس کے بیونڈ اگر آپ لیبررز کو ہائر کریں گے تو دے ول ناٹ بی کنٹریبیوٹنگ ان انکریزنگ دا ٹوٹل پروڈکٹ. And you will also see that average product is continuously falling when you start engaging more and more and more labor in the agricultural sector. Corresponding to this point, where labor input is given as LA, آپ دیکھیں گے جو آپ کا point of average product of labor ہے, that will show کہ ہمارے wage جو ایگریکلچر سیکٹر میں پرویل کرے گی وہ کیا ہے, and that has been labeled in this diagram as WA. سو یہ تو آپ کا ٹریڈیشنل سیکٹر ہے یا سبسسٹنس سیکٹر ہے. سو ریئلائزنگ دس, ابھی جیسے ہم نے اسیوم کیا کہ اکارڈنگ ٹو لیوس مینوفیکچرنگ سیکٹر پیرالل کو ایگزسٹ کر رہا ہے اس اکانومی میں, اور اس کی جو ویج ریٹ ہے دیٹ از اسیوم ٹو بی relatively higher than the wage rate that is being offered in the agriculture sector. Because of this difference in the wage rate, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایگریکلچرل سیکٹر سے شفٹ کر کے سوئچ اوور کر جائیں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں. اور اگر ہم انیشیٹ کریں, ہم دیکھیں کہ جو ابھی I will be talking about the two diagrams that are given in the left hand side. So top لیفٹ کالم کے اوپر آپ کو جو ڈائگرام دیکھنے کو مل رہا ہے that gives you the total product in the manufacturing sector or the modern sector. So initially suppose L1 مزدور ایگریکلچر سیکٹر چھوڑ کے شفٹ کیے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں, اینڈ کورسپونڈنگ ٹو دیٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے there is a certain total product curve. They are managed to produce TPM1. So the level of output they will be producing in the beginning is given as in this diagram as TPM1, اور اس کے کورسپونڈنگ اگر آپ دیکھیں گے لیبر ڈیمانڈ لیبر سپلائی کرو کو, لیبر سپلائی ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ وہ پرفیکٹلی الاسٹک ہے, جہاں جیسے ہی آپ کو ہائی ویج ریٹ آفر ہوتی ہے آپ کی سپلائی سوئچ اوور کر جاتی ہے, چینج کر جاتی ہے. سو when you move from the agricultural sector to the manufacturing sector, naturally the wage rate was higher, therefore you decided to leave agriculture sector and move to the manufactured sector. So you will see that آپ نے WM wage لینا شروع کیا جو کہ manufactured sector کی wage rate ہے. So this process will continue, اور اس inflow of labor, surplus labor from the agriculture sector کی وجہ سے آپ مینج کرتے ہیں کہ آپ کا ٹوٹل پروڈکٹ بڑھتا چلا جائے, رائٹ. سو یو سی دیٹ وین سم مور لیبررز ول شفٹ فرام دا ایگریکلچرل سیکٹر ٹو دا مینوفیکچرنگ سیکٹر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ L1 سے آپ کی اگر ہم L2 لیں لیبر ان پٹ کو, تو اس کے کورسپونڈنگ آپ کا ٹوٹل آؤٹ پٹ ایکسپینڈ کر جاتا ہے فرام TPM1 ٹو TPM2. Then we see that if this process continues, تو آپ کی فردر سرپلس لیبر ایگریکلچرل سیکٹر سے موو کر جائے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی طرف, چونکہ وہاں سرپلس لیبر تھی اور لیبرر کے ایڈ ہونے سے یا چلے جانے سے ٹوٹل آؤٹ پٹ ان دا ایگریکلچرل سیکٹر کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑ رہا تھا. بٹ اگر یہ سرپلس لیبر مائگریٹ کر جاتی ہے یا موو کرتی ہے فرام دا ایگریکلچرل ٹو دا مینوفیکچرنگ سیکٹر, وہاں مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ٹوٹل آؤٹ پٹ اور دا لیبر فورس امپلائڈ ان دا مینوفیکچرنگ سیکٹر دونوں بڑھ رہے ہیں. سو اس سے آپ کی جو ٹوٹل پروڈکٹ ہے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کا اوور آل آؤٹ پٹ لیول ہے وہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جب وہ ایکسپینڈ کرے گی تو نیچرلی لوگ زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ ہو رہے ہیں, زیادہ لوگ کام کریں گے اور زیادہ ریلیٹیولی ہائر ویج ریٹ کو ارن کر رہے ہیں. سو اس سے ایکسپینشن ٹیکس پلیس اور ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہوا شروع میں, اور وہ آہستہ آہستہ اسٹرینتھن ہوتا چلا جاتا ہے. اینڈ دا پروسیس ول کنٹینیو اکارڈنگ ٹو لیوس ماڈل انٹل جتنا بھی ایکسٹرا سرپلس لیبر ایگریکلچرل سیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا موو ہو کے پرفیکٹلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں. سو دا پروسیس آف موونگ this shift of the surplus labor from the agriculture sector continues until جب تک absorption capacity چلتی چلی جا رہی ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں, مینوفیکچرنگ سیکٹر ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کی جو اکانومی ہے وہ گرو کر رہی ہے. So this is how the process of development can be explained according to the Lewis two-sector surplus labor model. So further we see that again it involves a number of issues. اس میں کچھ مسائل ہیں جو کہ ہم ون بائی ون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. So although it
gives you a very comprehensive and a very nice description of how development takes place. But there are certain limitations of this model as well. سب سے پہلی بات اس میں ہم assume کرتے ہیں کہ جس ریٹ سے لیبر ایگریکلچر سیکٹر سے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ٹرانسفر ہو رہی ہے ایگزیکٹلی اتنے ہی ریٹ سے انویسٹمنٹ ان دا مینوفیکچر سیکٹر انکریز کر رہی ہے. سو وچ از سم تھنگ ویری آئیڈیلسٹک. اصل میں ریئل ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, اور ایگزیکٹلی دونوں گروتھ ریٹس لائک گروتھ ریٹ of investment in the manufacturing sector and the migration rate of labor force from the agricultural sector towards the manufacturing sector, according to this model, the two are exactly the same things, right? دونوں کی جو ویلیو ہے وہ سیم ہے, مگر اصل ریئل ورلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی اس طرح کا حساب کتاب نہیں ہوتا. لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی حالات کی وجہ سے سوئچ اوور کرتے ہیں, اور کوئی اس طرح کی کیلکولیٹڈ ارینجمنٹس نہیں ہوتے جس کے اوپر آپ کی یہ دونوں چیزیں میچ ہو رہے ہوں. پلس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک اور جو ایشو ہے, دیٹ از اٹ از اسیومڈ کہ جو سرپلس لیبر ہے وہ صرف رورل ایریا میں بیٹھا ہوا ہے, جبکہ اربن ایریا میں سرپلس لیبر نہیں ہے, اور جتنے بھی لوگ آتے چلے جائیں گے وہاں ان کے لیے کوئی نہ کوئی اسپیس بنتا چلا جائے گا, وچ از سم تھنگ اگین بٹ انریئلسٹک, کیونکہ جب آپ موو کرتے ہیں تو نیچرلی ایگزیکٹلی آپ کے اسکلس کے مطابق سارے کے سارے فیسلٹیز یا جاب اپرچونیٹیز آپ کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے. سو دیٹ از another important thing which needs to be looked into. Another important thing with this model is that it does not take into account the institutional factors that play a very significant role, کہ جو رول آف انسٹیٹیوشنز ہے وہ کس طرح سے اس انفلکس یا انفلو آف لیبر فرام دا ایگریکلچر سیکٹر ٹوورڈز دا مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ڈیفائن کر سکتا ہے یا انفلوئنس کر سکتا ہے. ماڈل اس چیز کی وضاحت نہیں کرتا. پلس ہم ایک اور امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے اس ماڈل کا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, دیٹ از کہ ہم ماڈرن انڈسٹریل سیکٹر میں ڈیمینشنگ ریٹرنز کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. سو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے لیبر بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آؤٹ پٹ بھی آپ کا ساتھ ہی میں ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا ہے. بٹ ان دا ریئل ورلڈ وی سی دیٹ in certain contexts, in certain circumstances, even in the modern industrial sector, we come across the diminishing returns. So that is something which needs to be looked into as well. Next, we also see that یہاں پہ ہم نے دونوں سیکٹرز میں ایک اور امپورٹنٹ لمیٹیشن آف دس ماڈل از دیٹ ہم دونوں سیکٹرز میں اسیوم کر رہے ہیں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر کی ویج ہے اور جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ویج ہے وہ انہی لیولز کے اوپر فکس رہتی ہے, جبکہ ہم ریئل ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ڈیو ٹو سرٹن پرابلمس ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹریڈ یونین کی پریشر کی وجہ سے یا کوئی اور مسائل کی وجہ سے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا ایگریکلچر سیکٹر میں ویج کو انکریز کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ از another important thing. Plus, the existence of capital flight has not been identified in this model. اس کی میں وضاحت کرتی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ مینوفیکچر سیکٹر میں کنٹینیوسلی انویسٹمنٹ بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ انکریز ان دا انویسٹمنٹ لیبر کو ایبزارب کرنے میں مدد دیتی ہے. لیکن ہم ریئل ورلڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر جو کچھ بھی ایکسٹرا ارن کرتا ہے اس کو واپس ری انویسٹ کرے. ہو سکتا ہے کہ اس سیکٹر کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں یا اس ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وٹ ایور دا انویسٹر ارنز, وٹ ایور دا مینوفیکچرر ارنز, ہی اور شی may decide to send this money, whatever he has earned, in some outside world for some investments, کوئی اور آؤٹ سائڈ کنٹری یا فارن کنٹری میں وہ انویسٹمنٹ کرنے کا پلان کرے. سو اس کانٹیکسٹ میں اگر ایسا ہے کہ ایکسٹرا جو آپ نے منی جنریٹ کی ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر نے, وہ واپس انویسٹ ہونے کی بجائے آپ نے پریفر کیا کہ آپ اس کو کسی اور کنٹری میں جا کے انویسٹ کر دیں اور واپس اس کو اسی لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں انویسٹ نہیں کیا, تو آپ لیبر کی ایکسٹرا ڈیمانڈ کو کریٹ نہیں کرے. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک کنٹینیوس ریٹ کے ساتھ سرپلس لیبر شفٹ ہوتی چلی جائے گی فرام ایگریکلچرل سیکٹر ٹوورڈز اے مینوفیکچرنگ سیکٹر, اور ان کو ایبزارب کرنے کے لیے جو ڈیزائرڈ ویلیو ہے انویسٹمنٹ کا وہ لوکل مارکیٹ میں نہیں ہوا, وہ کوئی فارن مارکیٹ میں جا کے ہو گیا, تو دس may result in a kind of unemployment. So this is another issue which needs to be looked into, and that can be taken up as a criticism on this
model. Plus another very interesting thing that has been highlighted by the critics of this model is that when the technological innovations take place or when the expansion takes place in the manufacturing sector, جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کے انویسٹر ہیں یا جو مینیجرز ہیں یا جو بھی ڈیسیشن میکر ہیں, دے آلویز ٹرائی ٹو گو فار دا لیبر سیونگ ٹیکنالوجی. سو وی سی دیٹ دیر ہیو بین انسٹینسز آل اکراس دا گلوب. ہمیں دنیا میں بہت جگہوں پہ ایسے کی ایگزامپلس دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ایکسپینشن ہو رہا ہے یا انڈسٹریل سیکٹر گرو کری ہے, ساتھ ہی میں آپ اس قسم کے اسٹریٹجیز یا ٹیکنالوجیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کم سے کم لیبر پہ ڈپینڈ کریں. سو ایسے کے سچویشن میں سپوز اف یو ڈیسائیڈیڈ ٹو انویسٹ اینڈ ایکسپانڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے لیبر سیونگ ٹیکنالوجی کو بھی لے کے آئے, تو وہ جو ایکسٹرا لیبر ایگریکلچر سیکٹر سے موو ہو کے مینوفیکچر سیکٹر میں ایبزارب ہونے جا رہی ہے, وہ ایبزارب نہیں ہو سکے گی اور وہاں ان امپلائمنٹ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور ان امپلائمنٹ کے ساتھ کوئی اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں ان دیٹ کنٹری کہ لیبر سیونگ ٹیکنالوجی ہیز بین اڈاپٹیڈ بائی دا انویسٹر, اینڈ ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ وہ ایک ہائر لیول آف آؤٹ پٹ کو پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہے بائی یوزنگ دا سیم لیول آف اوریجنل اور پریویس لیول آف لیبر فورس. ایسے کے سچویشن میں اٹ ول ناٹ بی possible to absorb the new inflow of the excess labor which is coming from the agricultural sector, and that may lead to another important issue which can cause a lot of problems in the developing countries. This was the analysis, the explanation of the Lewis two-sector surplus labor model and the criticism on that. The next thing I'm moving on to is something which is interesting, and that is the empirical patterns of development. So as I mentioned earlier, Hollis B. Chenery اور ان کے colleagues نے دیکھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم theoretical contribution دیں اور کوئی بھی پیٹرنس کی وضاحت کریں کہ اس میں یہ ویریبلز امپورٹنٹ ہے یا یہ فیکٹرز ڈومینیٹنگ ہے اور اس طرح سے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. کیوں نہ ہم جو ایگزسٹنگ کنٹریز ہیں وچ آر کیٹیگرائزڈ ایز دا ڈیولپنگ کنٹریز, ان کے پیٹرنس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے گرو کر رہے ہیں. فار دس انہوں نے واٹ ایور ڈیٹا سیٹ واز اویلیبل, جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں سے کافی سارے ڈیولپنگ کنٹریز کی ڈیٹا کو اٹھایا ایز فار ایز دا انڈیکیٹرز آف ڈیولپمنٹ آر کنسرنڈ. ان ویریبلس کے اوپر انہوں نے ڈیٹا لی اور انہوں نے ان کے پیٹرنس کو انویسٹیگیٹ کیا, اور جن کنٹریز پر سیورل امپیریکل انالیسس کی گئی ان میں پاکستان بھی شامل ہے. سو چینری کے کچھ امپیریکل پیپرز ہیں جس کے اوپر ڈیٹا سیٹ لی گئی بہت سارے ڈیولپنگ نیشنز میں انکلوڈنگ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا ایٹسٹرا. سو اکارڈنگ ٹو دیز the findings of these empirical analysis, what they have done is they took the data اور اس کے اوپر انہوں نے econometric techniques کو استعمال کر کے کچھ فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب کوئی بھی لیس ڈیولپ کنٹری ڈیولپنگ پروسیس میں سے گزرتی ہے تو اس میں سے کون سی ایسی اہم چیزیں ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں یا زیادہ ڈومینیٹنگ بن جاتی ہیں, جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں دیٹ دیز آر دا فیکٹرز وچ پلے امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ رول ان ایکسپلیننگ دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ ان این اکانومی. سو they have identified certain patterns and I'm going to discuss those patterns with you. سب سے پہلی بات انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ جب کوئی بھی اکانومی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہمیں پرومیننٹ فیچر دیکھنے کو ملتا ہے کہ دے گریجولی سوئچ from like agricultural dominating society to an industrial or service sector dominating society. In other words, اگر ہم دیکھتے ہیں ریئل لائف ڈیٹا سیٹ کو اٹھا کے کہ ہمیں یہ پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میجر کنٹریبیوٹر ہوتا ہے جی ڈی پی کا انیشلی, بٹ جیسے جیسے کنٹریز گرو کرتی جاتی ہیں وہاں جو میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ ایگریکلچرل سیکٹر کی بجائے انڈسٹریل سیکٹر اور سروس سیکٹر بنتا چلا جاتا ہے. Another important thing which has been identified by the patterns that have been investigated by Hollis B. Chenery and his friends show that we see that there is a rural urban migration اور urbanization ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں لوگ پسند کرتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں کہ وہ
رورل ایریا سے سوئچ اوور کر جائیں اربن ایریا کی طرف, اور اس سے اربنائزیشن ٹیکس پلیس, اور اس سے ریلیٹڈ کافی سارے نیچرلی دیر ول بی اے گریٹر سپلائی آف لیبر فورس, لوگوں میں کمپٹیشن پیدا ہوتی ہے, ان کی جو ڈیمانڈ کی بہیویئر ہے وہ کمپلیکس ہوتی چلی جاتی ہے, اور اس سے اربنائزیشن ہے, اربنائزیشن کے ساتھ میں کافی سارے گڈ تھنگز اینڈ بیڈ تھنگز ایسوسیٹڈ ہیں. سو this is another important pattern which has been investigated by these empirical investigations. The third thing that has been identified by them is steady accumulation of physical and human capital. In other words, they see that لوگ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں یا اکانومیز گرو کرتی ہیں تو وہاں فزیکل کیپٹل اور ہیومن کیپٹل دونوں کا ایکیومولیشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ان ادر ورڈز لوگ زیادہ پیسہ اور ہیومن کیپٹل کی سگنیفیکینس کو ریئلائز کرتے ہوئے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو نیچرلی وی ہیو سین کہ بوتھ ایکیومولیشن آف فزیکل کیپٹل اینڈ ہیومن کیپٹل آر essential for the rapid growth or rapid development of an economy. Another pattern that has been identified by these studies is that as long as the population ki growth rate is concerned, population initially they saw that population شروع میں increase کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں پھر ایک سرٹن لیول کے اوپر انکریز کرتے ہوئے جاتے ہوئے اس کے بعد وہ ڈیکریز کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جب وہ ڈیکریز کرتی ہے پاپولیشن کا گروتھ ریٹ, تو ساتھ ہی میں another امپورٹنٹ یا ڈومینیٹنگ فیچر جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرا ہے دیٹ از کہ ان کا فیملی سائز لوگوں کا ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو دیٹ کوڈ بی پروبیبلی بیکاز آف دا کمپلیکسٹیز ان دا لائف اسٹائل دیٹ کم بیکاز آف دس ڈیولپمنٹ ان دا اکانومی, یا ایڈوانسمنٹ ہونے سے, اویئرنیس زیادہ ڈیولپ ہونے سے پیپل فیل مور ریسپانسبل اینڈ دے فیل مور کمپیٹیٹیو, اور ان کی جو کمپلیکسٹی ان دا لائف ہے اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ناؤ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو مینج بگ فیملی سائزز. سو دس از another important or salient feature that has been identified. So these were the major things investigated by these different types of empirical investigations conducted by Hollis Chenery and all the people who followed him later on, کہ جنہوں نے یہ فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی ڈیولپمنٹ کی پروسیس کو ہوتے ہوئے تو ان میں یہ 4-5 باتیں امپورٹنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دیر از اے ٹرانزیشن فرام دا ٹریڈیشنل سیکٹر ٹو دا انڈسٹریل اینڈ سروس سیکٹر. ان کی گروتھ یا پروپورشن دا ٹوٹل یا کانٹریبیوشن آف دیز سیکٹرز ان دا اوور آل GDP بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور then we see that there is this migration which has been identified by them, or important thing is something which is related to the population growth rate as well. So we see that like if we try to see abhi ke context mein Pakistan ke scene mein, to hame dekhne ko milta hai, we see that whatever contribution was there by the agricultural sector in 1947 onwards, تو we see کہ یہ جو چینری کے empirical patterns identify کیے ہیں انہوں نے, ان میں سے کافی in line ہے with whatever we see particularly in the context of Pakistan. بہت سارے اور کنٹریز میں بھی آپ کو یہی پیٹرنز دیکھنے کو ملیں گے کہ پاپولیشن کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ کافی مانیٹر کر دی گئی ہے, کم ہو گئی ہے, فیملی سائز بھی گریجولی کمی کی طرف جا رہا ہے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ فزیکل کیپٹل اور ہیومن کیپٹل کو زیادہ سے زیادہ ایکیومولیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. پلس وی سی دیٹ دیر از اے لاٹ آف مائگریشن فرام دا رورل ایریاز ٹوورڈز دا اربن ایریاز, اینڈ وی سی سم سارٹ آف ہیوج لیول اربنائزیشن آلسو. پلس جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کانٹیکس میں سروس سیکٹر کی جو سائز ہے اور انڈسٹریل سیکٹر کی سائز ہے وہ کمپیریٹیولی کافی بڑی ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ اٹ واز initially in 1957, later 1940s میں آپ دیکھیں, early 1950s میں دیکھیں, اور ابھی سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو you will see کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی جو proportion ہے it makes in the overall GDP, that is relatively becoming smaller over time, اور اس کا جو dominating share ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پاکستانی context میں, that is by the service sector. The topic which I will be discussing with you now is the international dependence revolution. In other words, it means کہ ابھی جب تک جو ہم نے theories دیکھے ہیں 1950s میں 1960s میں that explain the process of development, ان کے further addition جو کی گئی تھی later on, ان میں سے کچھ ایسے
ایکسپرٹس یا تھیئرسٹ ہیں جنہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا کہ جو کنٹریز ڈیولپ نہیں کر سکے یا ڈیولپنگ کہلاتے ہیں ان کے نہ ڈیولپ کرنے کے پیچھے وجہ جو آپ کا ماڈرن کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ہیں. سو دس از دس اسکول آف تھاٹ جو کہ ایمرج کرا 1970s کے اندر, اور جو ان کے میجر کنٹریبیوشنس ہیں ہم ان کو گروپ کرتے ہیں ایز 3 میجر تھیریز یا 3 میجر ہیڈس, اور اس پورے کو کلب کر کے ہم اس پوری ریولیوشن کو بولتے ہیں دا انٹرنیشنل ڈیپینڈنس ریولیوشن, جس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ان ون وے اور another کہ جو سلو پیس آف ڈیولپمنٹ ہے ان دا ڈیولپنگ کنٹریز, یا جو بھی مسائل ہیں ان میں جو میجر کنٹریبیوشن ہے یا کنٹریز کیوں پراپرلی نائسلی ڈیولپ نہیں کر سکے, ان کے پیچھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کسی نہ کسی طرح سے کہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کا کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کرنے میں. تو دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ناؤ. دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز انڈر دس ہیڈ از دا نیو کولونیل ڈیپینڈنس ماڈل. اکارڈنگ ٹو دس ماڈل اٹ ہیز بین ایکسپلینڈ کہ جو کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کو کالونی بناتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہاں کے انسٹیٹیوشنز اور وہاں کے لوگ پراپرلی ڈیولپ نہیں کر سکے. دس از واٹ دا تھیوری سیز. اور دے ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ دوز انڈیویجولس, دوز گروپس آف پیپل جو کہ ان کو ان کی آبجیکٹوس کو سیٹسفائی کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. سو نیچرلی بیکاز ساری کی ساری کنٹری میں ایک سرٹن گروپ ہوتا ہے جو کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو وہاں رول کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس لیے یہ صرف ان لوگوں کو امپاور کرتے ہیں, ان لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, ان لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, ان لوگوں کی کو انویسٹمنٹ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر 2 میجر گروپس ٹرانسفارم بن جاتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس ایکٹیویٹی. اینڈ the term which has been used for this kind of a description or explanation is new colonial dependence model. کا مطلب کہ جو کنٹریز کالونی بناتے ہیں کسی کنٹری کو, وہ کنٹری ہمیشہ کے لیے ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے ان کنٹریز کے اوپر, اور because they wanted to execute their rule of law and they wanted to satisfy or meet their objectives as long as that colony is concerned, even when they go back from that country, تو وہاں اپنا انفلوئنس چھوڑ جاتے ہیں in the form of that group of people جنہوں نے ان کو ان کے پینیٹریشن میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور اس کی وجہ سے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ہو جاتا ہے, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. اور جو آپ کے جو ایک اور چیز ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے دیٹ از اے کور پیریفری ماڈل, جس میں جو کور ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی ہے وہ ابھی بھی ایون جب کالونی نہیں رہتے وہ کنٹریز ڈیولپنگ, تو تبھی بھی جو جن کے انڈر وہ کام کرتے رہے تھے ایز اے کالونی, جو میجر پاور والے کنٹریز تھے, جیسے کہ پاکستان کے کانٹیکس میں برٹن ہے یا جو بھی آپ کے ڈیولپڈ نیشنز ہیں, وہ اپنے پاس اس پاور کو چلے جانے کے بعد بھی رکھتے ہیں اور میجر ڈیسیشن میکنگ وہی کرتے ہیں. اور جو ڈیولپنگ کنٹری ہے وہ فالوورز ہیں, سو ڈیسیشن میکنگ وہاں سے آ رہی ہے, پالیسیز انفلوئنس ہوتی ہیں ان کے ڈیسیشن سے, اور اس وجہ سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے وہ پرپیچویٹ کرتی چلی جاتی ہے. سو دس از واٹ از ایکسپلینڈ انڈر دا ہیڈ آف نیو کولونیل ڈیپینڈنس ماڈل, جس میں لو لیول آف ڈیولپمنٹ کا میجر ذمہ دار یا کنٹریبیوشن ٹھہرایا جاتا ہے کولونیل لیگسی کو, کہ چونکہ وہاں وہ کنٹری کسی زمانے میں کالونی کے فارم میں رہ چکی ہے, اس لیے ان کی انفلوئنس ختم نہیں ہوتی فارن کنٹریز کی جو کہ ڈومینیٹ کرتی ہے یا انفلوئنس کرتی ہے ان کو یا ان کے ریسورسز کو استعمال کرتی ہے, اور وہ تھرو آؤٹ اپنی پوری زندگی ان کے اوپر ڈپینڈ کرنے میں گزار دیتے ہیں. اور وہاں اگر کوئی طاقت ملتی بھی ہے اس کو کسی بھی قسم کی جو کنٹری پریویسلی کالونی رہ چکی تھی, تو وہ پیریفرل ڈومین میں ہی کام کر سکتی ہے, وہ کور ڈومین میں اپنے ڈیسیشن میکنگ یا انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کر سکتی. So this is what is meant by new colonial dependence model. The next thing which I'm going to talk about is the false paradigm model. This is something which is interesting. اور اس کے لیے بھی آپ کو پاکستان سے
ایگزامپل بتاؤں گی میں آپ کو وضاحت کے لیے. سو اکارڈنگ ٹو دا فالس پیراڈائم ماڈل ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ پروگرامز بنائے جاتے ہیں جس میں ایکسپرٹس کو باہر سے بلایا جاتا ہے اپنے ڈومیسٹک پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے. سو ان دا پاسٹ پاکستان میں بھی ہارورڈ گروپ ایک تھا جس کو جنرل ایوب کے دور میں بلایا گیا تھا ہارورڈ یونیورسٹی سے, اور وہ ایکسپرٹس تھے جنہوں نے پاکستان کے جو فیکٹرز ہیں, جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں, جس قسم کی یہاں چیزیں گرو کی جا سکتی ہیں, جس قسم کا انڈسٹریل سیٹ اپ لگ سکتا ہے, اس سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ان کو ایک پلان بنا کے دیا, جس کی روشنی میں باقی کے جتنے بھی پلانز بنے یا پالیسیز بنائے جاتے ہیں. سو یہ ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہے, بہت سارے دنیا میں ملک ہیں جو کہ ڈیولپنگ ہیں اور وہ اپنی کوئی بھی مدد کے لیے, ٹیکنالوجیکل انوویشن کے لیے یا اریگیشن کے ایسپیکٹس کے لیے یا ایگریکلچرل پرابلم کے لیے, مائننگ کے لیے, کوئی بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے فورن ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں. تو ابھی as long as this false paradigm model is concerned, according to this model, جب آپ فورن ایکسپرٹس کو اپنی کنٹری میں بلاتے ہیں آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے, تو ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ کن مسائل سے گزر رہے ہیں اور ان مسائل کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. سو وہ اپنے شارٹ اسٹے کے اندر جو کچھ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ گراسپ دا انفارمیشن اکارڈنگلی, اور اس انفارمیشن جو اپنی جو بھی شارٹ اسٹے ہے, جو جس قسم کی انفارمیشن ان کو پہنچائی جاتی ہے, اس کی بیسس کے اوپر وہ آپ کو ایک فارمولا یا کوئی پلان بنا کے دیتے ہیں. اور جب آپ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر ڈھیر سارا پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں اس پلان کو حاصل کرنے کے لیے یا فورن ایکسپرٹس کو اپنے پاس بلا کے ان کا ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے, ایکسپرٹ طریقے سے پلان بنانے کے لیے. تو جب وہ پلان ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے یا اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے, تو چونکہ وہ فارنرز نے بنائی ہوتی ہے اور وہ پراپرلی یہاں کے مسائل کو, یہاں کے حالات کو بخوبی اندازہ نہیں لگا سکتے, تو وہ آپ کو بہت اچھا والا پلان نہیں بنا کے دے پا سکتے. اور اس وجہ سے بھی انسٹیڈ آف کے حالات بہتر ہوں, امپروو ہوں ڈیولپنگ کنٹری کے, وہاں حالات امپروو ہونے کی بجائے الٹ راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پرابلمز ریزالو ہونے کی بجائے یا ریموو ہونے کی بجائے ان کی میگنیچیوڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سو اف وی سی دیٹ کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں غلط ایکسپرٹ اوپینین سے یا غلط پلاننگ کی وجہ سے, جو کہ فارنرز کی سجیشنز کے اوپر بیس کرتی ہے, کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو صحیح طرح سے مینج نہیں کیا جا سک رہا ہے, تو دیٹ this kind of a situation is explained by the model called the false paradigm model, جس میں responsible ٹھہرایا گیا ہے فورن ایکسپرٹس کو کہ ان کے بہت appropriate suggestions نہ دینے کی وجہ سے جو problems ہیں کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے, وہ یا تو perpetuate کر جاتے ہیں یا aggravate کر جاتے ہیں, ان کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس تیسری اپروچ ہے which is called the dualistic development thesis, اور this is basically based upon the previous Singer hypothesis which we will discuss in detail later on. اس میں according to the theory or the thesis there are two types of sectors that coexist. So جو فورن کنٹریز ہیں یا جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں یا کیپٹلسٹ کلاس ہے, اس کے ساتھ ہی یہ آپ کو پیرالل ٹو دیٹ دیکھنے کو ملتا ہے ایک ویک کلاس یا لو لیول آف انکم والی کلاس. سو ایگزسٹ کرنا کیپٹلسٹ کلاس کا یا پاورفل لوگوں کی کلاس کا ایگزسٹ کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ ہم جو ویک کلاس ہے اس کو ایسے ہی رہنے دے تاکہ ہم کنٹینیو کر سکے ان واٹ ایور کیپیسٹی وی آر سٹنگ ان رائٹ ناؤ. سو دے فیل کہ ہمارا جو سروائیول ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے, یا ہمارے ایکسپانشن کے لیے یا گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک لو لیول آف انکم والے لوگ ہمیشہ کے لیے موجود رہیں, تاکہ اور
اس لیے وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرتے یا اس طرح کا پالیسیز نہیں بنانے دیتے یا ان پہ عمل نہیں ہونے دیتے کہ جس سے جو لو لیول آف کلاس ہے وہ ڈیولپ کر سکے. سو اس کو ایگزسٹنس کی وجہ سے بھی ڈیولپمنٹ کی پروسیس پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی ہے یا ٹھیک طرح سے چلائی نہیں جا سکتی, ایکسپیڈائٹ نہیں ہو سکتی کہ جو کنٹرولنگ باڈی ہے یا کنٹرولنگ کلاس ہے یا وہ کلاس کسی بھی اکانومی کی جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا کیپٹلسٹ سیکشن آف دا سوسائٹی ہے, وہ کبھی یہ نہیں چاہتا اس طرح کے پالیسیز بننا یا ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا نہیں چاہتا کہ جو ہیو ناٹس ہیں یا لو لیول آف انکم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یا وہ والی گروپ ہے وہ ڈیولپ کر سکے. اور نیچرلی دے فیئر کہ اگر یہ لوگ ڈیولپ کریں گے تو وی ول ہیو ٹو شیئر آر شیئر آف انکم ود دیم. یا ایک اور آرگیومنٹ جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر آپ لو لیول آف انکم کی اس طرح کی فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کریں, ان کو اسکلز دیں تاکہ ان کا انکم بھی کافی ہائی ہو جائے, اور اس کی وجہ سے نیچرلی وین یو ول بی ہائرنگ دیم تو آپ کو ان کو ابھی جو ویج ریٹ دے رہے ہیں اس سے مینی ٹائم زیادہ لیول آف انکم دینا پڑے گا, جس کی وجہ سے آپ کی پروفٹ مارجن جو ہے وہ اسکویز ہو سکتی ہے. سو آپ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی مارجن آف پروفٹ کم ہو اور آپ کا جو شیئر آف کیپٹل ہے وہ کم ہو, یا جس لیول کے ساتھ ابھی اس چھوٹی کلاس کے یا لو لیول آف انکم کی کلاس کے ہونے کی وجہ سے آپ ایک بڑا شیئر آف پروفٹ ارن کرنے میں یا ریپ کرنے میں کامیاب ہیں. اگر وہ کلاس بھی گرو کر جاتی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ اپنے بینیفٹس کو جس کے سوللی مالک ابھی آپ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. سو دا سیم آرگیومنٹ اپلائز بٹوین کنٹریز. اکارڈنگ ٹو دس آرگیومنٹ which is termed as the dualistic development thesis, there is this coexistence of the superior and the inferior elements. Even when we talk about the countries, تو developed countries کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں according to this thesis کہ جو developing countries ہیں وہ بھی بہت flourish کر کے ہمارے لیول کے اوپر پہنچ جائیں, کیونکہ we know کہ developing countries are one of the major sources of cheap raw material, cheap labor. اور ابھی بھی دیر ہیو بین لاٹ آف انویسٹمنٹس ان دیز ڈیولپنگ کنٹریز جہاں وہ اپنے انڈسٹریل یونٹس لگاتے ہیں چیپ لیبر ہونے کی وجہ سے, جس سے ان کی کاسٹ افیکٹو پروڈکشن ہوتی ہے, پروفٹ مارجن کافی اوپر رکھ سکتے ہیں وہ, تاکہ کیونکہ ان کا کاسٹ آف پروڈکشن اگر وہی وہ چیز یو ایس اے میں یا کینیڈا میں یا یونائٹیڈ کنگڈم کے اندر پروڈیوس کرتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کا ویج ریٹ ہے دیٹ از سفیشینٹلی ہائر, آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن اوپر چلا جاتا ہے. مگر آپ یہی کوئی چیز آؤٹ پٹ کو وہاں پروڈیوس کرنے کی بجائے اگر آپ کسی ڈیولپنگ کنٹری میں جہاں ویج ریٹ کمپیریٹیولی لو ہے وہاں پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کی پروفٹ ہائی ہو جائے گی. تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ یہ ڈیولپنگ کنٹری جہاں سے آپ جو کہ سورس ہیں آپ کا چیپ را مٹیریل کا, چیپ لیبر کا, آپ ان کو پرفیکٹلی ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے یہ چیز لوز کر جائیں. سو دس پرٹیکولر تھنگ ہیز بین ہائی لائٹڈ بائی دا dualistic development thesis, and in each of these three models or thesis we have discussed that they have kind of like held responsible کہ جو external sectors ہیں یا developed sectors ہیں یا امیر لوگ ہیں یا capitalist class ہے وہ responsible ہے کسی بھی کنٹری کے لیس ڈیولپڈ ہونے کے لیے یا ڈیولپمنٹ پروسیس کو ایکسپیڈائٹ نہ کرنے کے لیے رسپانسبلٹی انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے نہیں ہے, اٹس بیکاز آف دا ایکسٹرنل فیکٹرز, جو کہ ان دا فرسٹ ٹو کیسز اٹس فرام دا کیپٹلسٹ کنٹریز یا ڈیولپڈ نیشنز کی طرح کی وجہ سے یہ جو آپ کی ساری رسپانسبلٹی ہے آف بینگ لیس ڈیولپڈ یہ ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اور اس سے پہلے ہم جو بھی فیکٹرز تھیریز کو دیکھ رہے تھے اس میں جو ریسپانسبل فیکٹرز تھے بیہائنڈ لو پیس آف ڈیولپمنٹ پروسیس ان میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنل فیکٹرز کو ریسپانسبل ٹھہرایا گیا تھا, جبکہ جو انٹرنیشنل ڈیپینڈنس ریولیوشن ہے اس میں سارے کا سارا جو لوڈ ہے جو فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں دے آر دا ڈیولپڈ کنٹریز اور دا ایکسپرٹس دیٹ آر considered to be responsible behind this low level of development in the developing countries.